اختتامی مراحل کو پہنچتا ہے۔ ہمارے بیچ ماہر تعلیم، محقق اور ینگ سوشل ورکر اور پولیٹیکل لیڈر بھی ہے۔ ہمارے مہمان خصوصی اس پروگرام کے جناب امان علی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا، الصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین سید المرسلین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا ارحمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حق باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم ربنا جعلناک من المقربین، اللہم ربنا جعلناک من المتقین، اللہم ربنا جعلناک من الشاہدین، اللہم ربنا جعلناک من العابدین، اللہم ربنا جعلناک من الصابرین، واللہم ربنا جعلناک من الفاتحین، آمین یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ سرکلر رجسٹرار مومن شاہ صاحب، قاری رحمت صاحب بیٹھے ہوئے ہمارے بیچ میں، صدر صاحب، ایڈوکیٹ اعظم صاحب، میرے انتہائی قابل قدر، میرے انتہائی معزز مامو مشروب صاحب ہمارے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ماہر تعلیم ناصر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بڑے بھائی نادر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، شبیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور دیگر مہمان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے معززین، میرے اکابرین، میرے مائی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اور میرے نوجوان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے آج کے مبارک دن، آج آپ کو پتہ ہے کہ عید میلاد النبی، ولادت باسعادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میں اس دن کے طفیل میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد میں پاسبان ملٹی کوآپریٹو سوسائٹی کے تمام عہدیداروں کو، خاص کر صدر صاحب آپ کو، آپ کی کیبنٹ کو، آج آپ نے جو عزت مجھے بخشی ہے، میں آپ کا، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کن الفاظ سے میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔ آپ کا میں بہت انتہائی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس ملٹی پرپز کوآپریٹو سوسائٹی کے ساتھ جو بھی بندہ منسلک ہے، چاہے آپ کا شیئر بہت کم معقول لیول پہ ہے یا بہت بڑے لیول پہ ہے، آپ عہدیدار ہیں، کسی بھی طریقے سے آپ اس سوسائٹی کے ساتھ منسلک ہے، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ عزت آپ کو صدہا گنا بڑھا کے آپ کو پیش کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت افزائی کرے ہر میدان میں، دین میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے بعد میرے اکابرین، میرے معززین، میرے متبرین، اس سوسائٹی کی بنیاد آج سے 5 سال پہلے رکھی گئی ہے۔ جس چھوٹے سے پودے کی آپ نے بنیاد رکھی تھی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، وہ آج ایک تناور درخت بن چکا ہے اور یہ درخت آپ کو پھل دینے کے قابل ہوا ہے۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہتے ہوئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی پہلی اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کے بعد اس سوسائٹی کے ساتھ منسلک ان کے پریزیڈنٹ، ان کے کیبنٹس اور آپ تمام اراکین کی محنت ہے۔ محنت کے علاوہ یہ سوسائٹی میرے خیال سے اس نتیجے پر کبھی بھی نہیں پہنچ پاتی۔ 600 افراد کو تقریباً آپ صحت کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں، ان کی مشکلات میں آپ ان کی مدد کرتے ہیں اور اس سوسائٹی کو اس کم عرصے میں آپ نے جس منزل پہ پہنچا دیا ہے، میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ کے حضور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سوسائٹی کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے اور آپ کو ہر میدان میں سرخرو کر دے۔ میرے اکابرین، میرے معززین، میری مائیں، میری بہنیں اور میرے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی میدان ہے، چاہے وہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، سیاست کا میدان ہو، چاہے وہ مذہب کا میدان ہو، کوئی بھی میدان ہو، اگر اس کی لیڈرشپ مضبوط ہوتی ہے، اس کا امیر مضبوط ہوتا ہے، تو اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، وہ میدان ترقی کرتا ہے، وہ سوسائٹی ترقی کرتی ہے، وہ ملک ترقی کرتا ہے۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس سوسائٹی کی لیڈرشپ ایک بے باک، ایک مضبوط، پیشہ ورانہ اور ایماندار ہاتھوں میں ہے اور مجھے قوی امید ہے کہ اس پاسبان سوسائٹی نے بہت زیادہ ترقی کرنی ہے۔ آپ لوگوں نے
میں خاص کر محافظوں میں آپ سے بات کرتا ہوں, غازیوں میں آپ سے بات کرتا ہوں, شہداء میں آپ سے بات کرتا ہوں. زندگی بھر آپ نے پہاڑوں پہ اس مادر ملت کی آپ نے حفاظت کی ہے, آپ نے اپنا سینہ پیش کیا ہے. وطن نے آپ سے لہو مانگا, لہو پیش کیا ہے. وطن نے آپ سے ٹائم مانگا تو آپ نے ٹائم پیش کیا ہے. 20, 25, 30 سال وطن کے لیے قربانی دینے کے بعد آپ ریٹائر ہو کے علاقے میں آتے ہیں, پھر بھی آپ سکون کی زندگی نہیں گزارتے ہیں, پھر بھی آپ کھڑے ہوتے ہیں. کس کے لیے؟ ہمارے لیے, میرے لیے. دین کے معاملات میں آپ آگے ہوتے ہیں, سماجی خدمت میں آپ آگے ہوتے ہیں, دیہی معاملات میں آپ آگے ہوتے ہیں. تو میرے معززین, میرے اکابرین, آپ انتہائی قابل قدر ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جو عزت دینے کا حق ہے وہ میں نہیں دے چکا ہوں. آپ کو جو آپ کو عزت افزائی میں نے کرنی تھی وہ ابھی تک میں نہیں کر چکا ہوں. آپ کے خدمات کا جو احسان ہمارے کندھوں پہ ہے نا, وہ شاید ہم اس کا حق ادا نہ کر سکے. میری اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا ہے, اے اللہ ایک موقع دینا مجھے, اے اللہ ایک موقع دینا کہ میں ان اکابرین کی, ان معززین کی, ان ماؤں کی, ان بہنوں کی ایک دفعہ خدمت کرنے کا موقع دینا. میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گا. میں یہ وعدہ کرتا ہوں, میں اپنے تن من دھن سے میں اس علاقے کی تعمیر ترقی میں جو کچھ بھی مجھ سے ہو سکتا ہے اس کے لیے میں بالکل کمر بستہ ہو چکا ہوں. میں سمجھتا ہوں یاسین کی خدمت پاکستان کی خدمت ہے. اب میں بات کیوں کرتا ہوں, یہ یاسین میں آپ دیکھیں گے جگہ جگہ پہ آپ کو جھنڈے نظر آتے ہیں, جگہ جگہ پہ آپ کو تمغہ نظر آتا ہے, جگہ جگہ میں آپ کو دیکھیں نشان حیدر کس کے پاس ہے, ہمارے پاس ہے. ہمارے سینے تمغوں سے ڈیکوریٹ ہو چکے ہیں. یہ کس کے طفیل ہے؟ میں آج سر کھڑا کر کے بات کرتا ہوں تو یہ آپ کی وجہ ہے, یہ آپ کے بہادری کے سپوت ہیں, یہ آپ کے بہادری کے نمونے ہیں جو میں آج سر فخر سے بلند کر کے آپ پک بے سے بات کرتا ہوں کہ ہمارے علاقے نے وطن عزیز کی جو قربانی دی ہے وہ لازوال ہے, وہ بے نظیر ہے, وہ بے مثال ہے. اور جب تک ہماری جان میں جان ہے اور جب تک ہماری آن میں آن ہے, ہم اس مادر ملت کی ترقی کے لیے جو کچھ بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم دن رات اس کے لیے قربانی دینے کے لیے, اپنا لہو پیش کرنے کے لیے بھی تیار ہے اس مادر ملت کے لیے. اور جو سپہ سالار اس وقت دشمن کے سامنے سینہ سپلائی دیوار بنے بیٹھے ہوئے ہیں, میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہمت بڑھائے, اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو. اور میں ان کو یہ بات کرتا ہوں کہ آپ صرف 6-7 لاکھ کی فوج نہیں ہے, پاکستان میں 22 کروڑ لوگ فوج کے ساتھ ہیں, اور پاکستان کی فوج 22 کروڑ سے بھی زیادہ فوج ہے. وقت آنے پہ ہم اپنا لہو پیش کریں گے, وقت آنے پہ ہم اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کریں گے. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں, پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں, پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں. اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی جو لذت ہے نا وہ کسی بھی چیز میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے شہید کو آپ مردہ مت کہو, وہ زندہ ہے لیکن آپ کو شعور نہیں ہے, وہ اللہ کے ہاں سے اپنا رزق پا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ شہید کا لہو جب زمین پہ گرتا ہے, زمین پہ گرنے سے پہلے اس کی قربانی اللہ کے ہاں میں اس کی قبولیت ہوتی ہے, اس کا مرتبہ بہت عظیم ہے, بہت عظیم ہے, بہت عظیم ہے, لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں ہے. تو لہٰذا یہاں پہ جتنے بھی شہداء کے وارثین ہیں, جتنے بھی غازیان ہیں, اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اے اللہ ان کی خدمت کا ایک موقع مجھے دینا, ایک موقع, اور آپ میری سرپرستی کر دینا. اللہ تعالیٰ میں ان کو مایوس نہیں کروں گا. میرے اکابرین, میرے معززین, میں جس میدان میں آج قدم رکھ چکا ہوں, پہلے اللہ کی طاقت, پہلے اللہ کی رحمت, اللہ کی طاقت, اس کے بعد میرے اکابرین آپ میری طاقت ہے. میں آپ کا بیٹا ہوں, آپ کا بھائی ہوں. 32-35 سال مجھے ہوئے ہیں, تعلیم میں مکمل کر چکا ہوں. 12-15 سال میں نے سوچ و بچار کی. میرے بڑے بھائی نادر بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے 12-15 سال اس کے حوالے سے میں حکمت عملی کی ہے. کیا یہ ذمہ داری ہم پوری کر سکتے ہیں؟ اس سیٹ کے وزن کے بارے میں کیا ہمیں پتہ ہے؟ کیا ہم اپنے لوگوں کو سرخرو کر سکتے ہیں؟ 12-15 سال کی مسلسل محنت کرنے کے بعد ہم نے اب یہ عہد کیا ہے, میں میدان میں آیا ہوں. اللہ کی طاقت دوسری آپ کی طاقت ہے, آپ کی طاقت میرے ساتھ ہوگی. میں آپ کا بھائی ہوں, میں آپ کا بیٹا ہوں. اگر میں میدان میں آیا ہوں تو آپ کی طاقت پہ میں آیا ہوں, اور انشاءاللہ وقت آنے پہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے. اور اللہ نے اگر ہم پہ اپنی رحمت, اپنی طاقت اگر ہم پہ رکھی تو انشاءاللہ میں آپ کو کبھی کسی میدان میں مایوس نہیں کروں گا. ہم قدم
پہ قدم ملا کے ہم آگے چلیں گے اور اس علاقے کی تعمیر و ترقی میں جو کچھ بھی ہم سے ہو سکتا ہے مثبت قدم جہاں پہ ہوگا وہاں پہ اٹھائیں گے اور اس کی ترقی اور تعمیر میں ہم اپنا کردار ادا کریں گے۔ اس کے بعد میرے معززین، میرے کابرین، پاسبان ملٹی کوآپریٹو سوسائٹی کے جو خدمات ہیں وہ تو بہت یہاں پہ پہلے باتیں ہو چکی ہیں۔ میں آج آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے جو خدمات دی ہے اور اس سوسائٹی کو آپ نے جو تناور درخت بنایا ہوا ہے، اس پہ جو آپ کی محنت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی محنت میں اور برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور حوصلہ دے۔ اور میری دعا یہ ہے کہ آپ کے جو اتفاق اتحاد ہے اس پہ کوئی نظر نہ لگے، اللہ تعالیٰ اس اتفاق میں اور برکت ڈالے اور مزید آپ کو ہمت دے کہ اس میدان میں آپ قدم آگے بڑھاتے جائیں اور آپ کو کامیابی و کامرانی نصیب ہو۔ میں بہت خوش ہوا جب آپ کی بجٹ انالیسس میں نے یہاں پہ دیکھ لی، تو میں وعدہ آپ سے یہ کرتا ہوں کہ آپ کو جہاں پہ میری کسی خدمت کی ضرورت ہوگی، آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا ہم قدم ہے، آپ جہاں قدم اٹھائیں گے، جہاں پہ آپ کو میری ضرورت ہوگی، میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میں صدر صاحب اپنی جانب سے اس سوسائٹی کے لیے 40,000 کا ایک چھوٹا سا عطیہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کو قبول فرمائیں گے اور انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو ہم جہاں پہ بھی آپ کو میری خدمت کی ضرورت ہوگی، تعلیم کے میدان میں ہے، سوشل میدان میں ہے، آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ہم قدم چلنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر رہے، اللہ تعالیٰ افواج پاکستان کا حامی و ناصر رہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔ آخر میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ اے عرض وطن ہم تیری عظمت کے ہیں قائل، اے عرض وطن ہم تیری عظمت کے ہیں قائل، اونچا تیرا دنیا میں علم کر کے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔